ان کا گھر ہماری ہی گلی میں 2-3 مکان چھوڑ کر تھا۔ چچا جلیس کا میلان شروع سے زمینیں خریدنے اور بیچنے کی طرف تھا۔ انہوں نے اس کاروبار میں کافی پیسہ کمایا تھا، اچھا کھاتے پہنتے تھے، اور جل کوٹ میں ان کا نیم ماڈرن مکان بڑے میاں کی حویلی کے بعد سب سے شاندار سمجھا جاتا تھا۔ غزالہ چچا جلیس کی اکلوتی بیٹی تھی اور بے حد لاڈلی بھی۔ بچپن سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے، کبھی کبھی تھوڑا وقت ساتھ گزارنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ سیاہ آنکھوں والی وہ گڑیا سی لڑکی نکاح کے راستے نہ جانے کب میرے دل میں اتر گئی تھی، اور اس کی محبت گزرنے والے ہر دن کے ساتھ میرے لہو میں رچتی بستی چلی گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات سے اکثر مجھے اس محبت کا احساس ہوتا رہتا تھا، لیکن شدید ترین احساس اس دن ہوا تھا جب غزالہ جل کوٹ کے گلیاں کوچے ویران چھوڑ کر پڑھنے کے لیے ساہیوال اپنی خالہ کے پاس چلی گئی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے وہ قصبے کی ساری خوبصورتی اور رونق اپنے چھوٹے سے اٹیچی میں بھر کر لے گئی ہو۔ وہ اٹیچی کیس تھا یا امرو عیار کی زمبیل، جلکوٹ کے سارے کہے کے، ساری مسکراہٹیں، پنگھٹوں کی گہما گہمی، میلوں کی رونق، موسموں کی ترنگ، صبحوں کی چمک، شاموں کی جگمگاہٹ، سب کچھ اس اٹیچی کیس میں بند ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ اٹیچی ساہیوال کی کسی چار دیواری میں کسی الماری کے اندر جا چھپا تھا۔ غزالہ کے جانے کے بعد میں ہفتوں سوچتا رہا کہ میں کیوں اداس ہوں اس کے لیے۔ اس نے تو کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی، ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی نخوت امیز سنجیدگی کی ایک تہہ اس کے من موہن نقوش کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے شاہ جہاں کے بجائے ہمیشہ اے جہانی کہہ کر بلایا تھا، بالکل اسی انداز میں جیسے چچا جلیس بلاتے تھے اور چچی فاخرہ بلاتی تھی۔ لیکن کچھ بھی ہے، میری اداسی ایک حقیقت اور محبت بھی ایک حقیقت تھی۔ غزالہ سے جدا ہو کر میں دن رات تڑپتا رہا، اس کا تصور شب و روز میری نگاہوں میں رہتا تھا۔ وہ 10-11 سال کی تھی لیکن اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی۔ نکلتا ہوا قد، کھلے ہاتھ پیر، سراہی سی گردن اور آنکھیں جن میں سچے موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ سردیوں کی دوپہر میں وہ قصبے کے اسکول سے پڑھ کر واپس آتی تو اس کے شہابی رخسار انگاروں کی طرح دہکتے دکھائی دیتے۔ ان رخساروں کو دیکھ کر میرے دل میں امنگ جاگتی کہ اپنے ہاتھوں کو برف کے سل پر رکھ دوں، اور جب ہتھیلیاں یخ ہو جائیں تو ان سے دھیرے دھیرے ان رخساروں کو سہلانے لگوں، سہلاتا چلا جاؤں یہاں تک کہ ایک عمر بیت جائے۔ لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہلانے کی نوبت کبھی نہیں آئی۔ ان دہکتے رخساروں والی غزالہ بڑی شان سے قدم اٹھاتی، ہمارے بوسیدہ دروازے کے سامنے سے گزرتی اور اپنی شاندار حویلی کے گیٹ میں اوجھل ہو جاتی۔ میں بھاگ کر چھت پر آ جاتا تو اپنے گھر کے نیم روشن کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی، اپنے شہابی رخساروں کا نظارہ کرتی اور لمبے بال کھول کر کنگھے سے سنوارنے لگتی۔ چھوٹی سی عمر ہی میں اس کے بال پشت کے خم تک پہنچتے تھے۔ شاید یہی بال تھے جن کے سبب وہ عمر سے بڑی نظر آتی تھی۔ سر کو بڑے انداز سے ایک طرف جھکا کر اپنے بال میں کنگا کرتی اور میں اپنی دھڑکنوں سے برسرے پیکار ہو جاتا۔ جب وہ شہر چلی گئی تو مجھے چچا جلیس کی شاندار حویلی بھی اپنے مکان ہی کی طرح بوسیدہ نظر آنے لگی۔ نیم روشن کمرے میں رکھا ہوا آئینہ ویران ہو گیا اور کھڑکیوں میں یادوں کے جالے لٹک گئے۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، عارضی فاصلے محبت میں شدت پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے اندر بھڑکنے والی آگ بھی فزوں تر ہو گئی تھی۔ جب 2-3 ہفتے بعد غزالہ شہر سے قصبے میں آتی تو میں دیوانہ وار اس کے گرد چکراتا، بہانے بہانے سے چچا کی حویلی میں جاتا اور غزالہ کے قرب سے اپنے سینے کی تپش کم کرنے کی کوشش کرتا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، یقیناً اندھی ہی ہوتی ہے۔ میں بھی جانتے بوجھتے ایک جہنم زار میں قدم رکھ رہا تھا۔ محبت کرنا اور وہ بھی وڈے میاں کی راجدھانی میں اندھا پن ہی تو تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک انگارہ راہ پر چل رہا ہوں جو عنقریب مجھے پاتال میں گرا دے گی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ شفتہ مجھ سے 10-11 برس چھوٹی تھی۔ جب میں 16 سال کا تھا اس کی عمر 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی والدین کی آنکھ کا تارے تھے۔ اپنی بیماری کی نوعیت جاننے کے بعد والد صاحب ہم دونوں کو کچھ زیادہ ہی وقت دینے لگے تھے۔ خاص طور پر انہیں میری تربیت کی بہت فکر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے وصیحتیں کر رہے ہوں۔ ان کا ہر حرف میرے لیے مشعل راہ تھا۔ وہ مجھے سر اٹھا کر چلنے کا فن سکھا رہے تھے، خودداری اور محنت کی وہ راہ دکھا رہے تھے جس پر چلنے والے کے سر پر عزت نفس کا تاج ڈگمگاتا نہیں اور اسے اپنے ضمیر کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ ابا جان اچھی کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ کو ہمارے قصبے میں کئی دوسری چیزوں کی طرح موسیقی بھی شجر ممنوع تھی، تاہم والد صاحب کے پاس ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا۔ کبھی کبھی وہ بند کمرے میں موسیقی سے دل بہلاتے۔ میں نے اکثر انہیں یہ گیت سنتے پایا، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے،
افسوس خم نہ ہوں کے۔ اس وقت مجھے یہ شفتہ کو ان کی بیماری کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں جب بھی ابا جان یہ گیت سنتے میرا سینہ یاس کی دھن سے بھرنے لگتا۔ ایک عجیب سی بے کلی سماعت کے راستے لہو میں سرایت کرتی اور دل کبوتر کی طرح پھڑپھڑانے لگتا۔ ایک دفعہ میں نے دروازے کی جھری سے ابا جان کو یہ گیت سنتے دیکھا۔ پینٹ بوئی شرٹ پہنے ہوئے وہ آرام کرسی پر نیم دراز تھے، بالوں سے بھرے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، گود میں فیض احمد فیض کی ایک کتاب دھری تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دور خلا میں کسی نادیدہ نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ فضا میں بول ابھر رہے تھے، کوئی نہ ساتھ دیکھا، سب کچھ یہیں رہے گا، جائیں گے ہم اکیلے، یہ زندگی کے میلے، دنیا میں کم نہ ہوں کے۔ وہ منظر آج تک میری نگاہوں میں نقش ہے۔ اس کے بعد مجھے کبھی ابا کے کمرے میں جھانکنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ایک موقع پر کچھ دنوں کے لیے ابا زیادہ علیل ہو گئے۔ یہ سخت سردیوں کے دن تھے، ابا کو سینے میں درد تھا اور گاہے گاہے ٹمپریچر بھی بڑھ جاتا تھا۔ پورے ہفتے امی ابا کی پٹی سے لگی رہیں، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی وہ، نہ رات کو سوتی تھیں نہ دن کو آرام کرتی تھیں، اور یہ بھی نہیں کہ سرے سے تھکن یا حرکات و سکنات سے سستی ظاہر ہو، پورے گھر میں چکراتی پھرتی تھی۔ ادھر ابا نے آواز دی، مسرت بیگم، ادھر وہ پکاری، جی آئی، اور آواز کے ساتھ ہی ان کے سرہانے پہنچ گئیں۔ 2 ہفتے بعد ابا جان ٹھیک ہوئے اور اپنے پاؤں پر چل کر جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تو امی بھی جیسے جی اٹھیں۔ اس روز انہوں نے میٹھے چاول پکائے تھے اور بچوں میں تقسیم کیے تھے۔ یوں تو گڑ کے چاول تھے مگر پورے اہتمام سے پکائے گئے تھے، بادام گری اور کشمش ڈالی گئی تھی۔ ہمارے گھر میں امی کے جہیز کے ساتھ آنے والا پتل کا ایک بہت بڑا دیگچا تھا، اس میں یہ چاول پکے تھے۔ امی دیگچا گھسیٹ کر صحن میں لے آئی تھیں۔ اس روز انہوں نے رنگ دار لباس پہن رکھا تھا، سفید رخساروں پر چاندی کے خوبصورت بندے ہلکورے لے رہے تھے۔ اپنے شوہر کی صحت یابی پر تالیاں بھر بھر کر چاول بانٹتی ہوئی وہ ماں ایک بیٹے کی آنکھ کو بڑی پیاری لگی تھی۔ کچھ چاول قریبی گھروں میں دینے کے لیے ماں نے علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ ان چاولوں میں سے 2 تھالیاں چچا جلیس کے گھر دینی تھیں۔ یہ کام میرے ذمہ لگا۔ ماں نے ایک ٹرے میں تھالیاں رکھ کر خان پوش سے ڈھکی اور بولی، جاؤ پتر اپنی چچی کو دے آؤ۔ میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ آج تو میں استر کے بل بھی چچی کے گھر جا سکتا تھا۔ کل سے غزالہ آئی ہوئی تھی اور اسے دیکھنے اور چھونے کی حسرت میرے سینے میں پچھلے 3 ہفتوں سے الاؤ کی طرح بھڑک رہی تھی۔ میں ایسا جلد باز تو نہیں تھا اور نہ ہی ایسا بیوقوف، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ غزالہ کو چھونے کی طلب میرے اندر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس طلب کو بڑھانے میں کچھ ہاتھ میرے شہری کزن فاروق کا بھی تھا۔ وہ میٹرک کا امتحان دے کر چھٹیاں گزارنے جلکوٹ آیا ہوا تھا۔ اس کی بالغانہ صحبت اور سنسناتی سرگوشیوں نے میرے سینے میں ہلچل سی مچا رکھی تھی۔ غزالہ کی خاموشی، اس کی بے رخی اور بے پرواہی کی فاروق نے ایسی ایسی توضیحات کی تھیں کہ میں بزوم خود رانجھا بن کر غزالہ کو ہیر سمجھنے لگا تھا، ایسی ہیر جسے میرا پرتپش لمس چند لمحوں میں بالغ کر سکتا تھا اور جو میری بانسری کی دھن پر بےتاب ہو کر مچل سکتی تھی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں اپنے انجام سے اتنا ہی بے خبر تھا جتنا ایک اندھا پہاڑ کے سامنے پہنچ کر پہاڑ کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ میں چاول دینے چچی کے گھر پہنچا تو حالات بڑے ہی سازگار نظر آئے۔ چچی اور 2 نوکرانیاں حویلی کی چھت پر دھوپ سینک رہی تھیں۔ چچا گھر میں نہیں تھے اور غزالہ کا چھوٹا بھائی ٹیپو کمرے ہی میں بے خبر سو رہا تھا۔ غزالہ ننھے ٹیپو کے قریب ہی کرسی پر بیٹھی ایک انگلش کتاب پڑھ رہی تھی۔ شہر جا کر وہ انگلش میڈیم اسکول میں داخل ہوئی تھی اور مجھ سے کئی جماعتیں پیچھے ہونے کے باوجود اس کی انگلش مجھ سے اچھی تھی۔ پڑھائی سے ہٹ کر بھی وہ بے حد ذہین تھی اور 9 عمری ہی میں بڑوں جیسی باتیں کرتی تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا اسے بغور دیکھتا رہا۔ وہ میری آمد سے بے خبر تھی۔ میں نے جی بھر کر اسے نگاہوں میں اتارا اور پھر اندر چلا گیا، ساتھ ہی السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے جہانی؟ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر رکھ لیا۔ سر کے سوا اسے ڈھانپنا بھی کیا تھا، ابھی لڑکپن اور بلوغت کے درمیان کھڑی تھی وہ۔ پورا 1 منٹ ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ تو کیا کر رہے تھے اتنی دیر سے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں دیکھ رہا تھا، میں نے بے ساختہ جواب دیا۔ اچھا، خامخواہ باتیں نہ بنایا کر، وہ ناگواری سے بولی۔ امی اوپر چھت پر ہیں، لیکن میں تو تم سے ملنے آیا ہوں، میں نے لڑکپن کی شوخی سے کہا۔ کیا کہنا ہے مجھ سے؟ بتاؤں؟ میرے ذہن میں دھن سی پھیل رہی تھی۔ بتاؤ، وہ جز بز ہو کر بولی۔ میں نے ٹرے میز پر رکھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ میرا خیال تھا کہ اس واضح اظہار کے بعد غزالہ کی کایا پلٹ ہو جائے گی، اسے ایک دم چپ لگ جائے گی اور وہ شرمانا بل کھانا شروع کر دے گی، لیکن میری اس حرکت نے اسے بالکل سیخ پا کر دیا
और उसके साथ ही मुझे अंदाजा हुआ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। मेरे शहरी कजन का पढ़ाया हुआ पहला सबक ही गलत साबित हो गया था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। पीछे हटने के बजाय मुझे बेहतर नजर आया कि आगे बढ़ूं और सीने में महीनों से जारी कशमकश को किसी नतीजे पर पहुंचा दूं। मैंने आगे बढ़कर गजाला को बाहों में ले लिया। मुझे इसके जिस्म से कच्चे आमों की खुशबू आई। मुझे लगा जैसे मैं अभी बाबे हशमत के बाग में पेड़ से उतरा नहीं हूं। अजब दीवानगी सी मुझ पर तारी हो गई। इसका नोखेज शाख सा जिस्म मेरे जज्बात के तुंद झोंकों में लचक कर दोहरा हो गया। फिर ये शाख ज्यादा लचकी तो पलट कर शायद से मेरे रुखसार पर आन पड़ी। इसने मुझे थप्पड़ मारा था। वो मुझे धकेल रही थी, मार रही थी, मुझ पर चिल्ला रही थी। मैंने घबरा कर उसका मुंह बंद कर दिया। थप्पड़ खाकर एकदम ही जैसे मैं होश में आ गया था। मुझे एहसास हुआ कि कुंडी लगाने की संगीन गलती के बाद मैं गजाला को दबोचने की संगीन तरीन गलती भी कर चुका हूं। एकदम ही मेरे जज्बात का चढ़ा हुआ दरिया एक खुश्क आबजू बन गया। मैंने देखा गजाला की कमीज 2 जगह से फट चुकी है और इसका चेहरा लाल भभूका हो रहा है। इसके होंठों पर मेरी हथेली की मोहर थी, वरना वो चिल्ला चिल्ला कर पूरी हवेली यहां जमा कर ली थी। मैं सरतापा कांपने लगा। मुझे माफ कर दो गजाला, मुझसे गलती होगी। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को कुछ न बताना। मैंने उसे छोड़ा तो एक झटके से दूर जा खड़ी हुई। इसकी आंखों में नीली आग रोशन थी। मैंने एक डरी सहमी निगाह बंद दरवाजे पर डाली और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं शर्मिंदा हूं गजालो, मुझे गलती लग गई थी, मुझे माफ कर दो। तुम जो कसम चाहो मुझसे ले लो। आइंदा मैं तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही, साकित तो जामित। मैं जानता था कि इसकी खामोशी गुफ्तगू से ज्यादा मोहलक है। अपनी बात पर अड़ जाने का उसका ये मखसूस अंदाज था। मैंने चचा चाची तक को इस अंदाज के सामने बेबस देखा था। मैं समझ गया कि वो मुझे मुआफ नहीं करेगी और मेरी इस हरकत का ढंडोरा अभी पूरी हवेली में पीट देगी। नस्लों से पाबंदियों में जकड़ा ज़हन खौफ से चटक गया। एक लम्हे के लिए बड़े मियाँ का चेहरा मेरी निगाहों में घूमा और मेरे दिल में आई कि अपने राज को राज रखने के लिए इस लड़की को कत्ल कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे हाथों पर अभी कत्ल की लकीरें बनना शुरू नहीं हुई थी। अभी इन हथेलियों पर एक नेक माँ के बोसे चमकते थे और फिर ये लड़की जो जहर आलू तलवार की तरह मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, मेरी मोहब्बत भी तो थी। मैं इसे कैसे मार सकता था? मैं इसके सामने बस गिड़गिड़ा सकता था और अपने गुनाह की मुआफी तलब कर सकता था। और मैंने ये सब कुछ किया, यहां तक कि जब वो अपनी फटी हुई कमीज के साथ बाहर जाने लगी और मुझे अपना अंजाम नजर आया तो मैं रो दिया। लेकिन वो किसी रोबोट की तरह सीधी चलती हुई कमरे से निकल गई। आंखों से जज्बात की पट्टी हटने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं एक खौफनाक चक्कर में फंस गया हूं। बड़े मियाँ ने मुआफ करना सीखा ही नहीं था। दूसरी तरफ चच्ची से भी किसी खैर की तवक्का नहीं थी। वो तो हमें जलीलो ख्वार करने के लिए किसी मौका की ताक में रहती थी। मैंने घर वापस पहुंचकर अपने कजन फारूक को इस कहानी के बारे में बताया। वो हंस दिया और हंसते हंसते लोट पोट होने लगा। बोला, तुम निरे चुगत हो शाहजहां, इस गांव में रहकर शाहदौला के चूहे बन गए हो। छोटा सा तुम्हारा दिमाग है और इससे भी छोटा दिल। ये लड़कियां ऐसे ही नखरे दिखाया करती हैं। तुम देखना किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी भी ना तो ना होने के बराबर। और तुमने किया भी क्या है? लेकिन वो तो फटी कमीज के साथ बाहर निकल गई थी। ओए घामड़, सिर्फ तुझे दिखाने के लिए। बाहर जाती उसने कमीज चादर से ढांप ली होगी। आज रात में वो कमीज कहीं ठिकाने लग जाएगी और फिर रोजे हशर तक उसका पता नहीं चलेगा। फारूक ने जो कुछ कहा था हकीकत उसके बरअक्स निकली। शाम की आजान से पहले पहले यह खबर चच्चा की हवेली से निकलकर पूरे जलकोट में फैल गई कि वकार अहमद के बेटे ने चच्चा की बेटी से ज्यादती की है। मेरे पांव तले से जमीन निकल चुकी थी। मेरे जहन में फौरी बात यही आई कि जलकोट से भाग जाऊं। मेरी माँ बैरूनी दरवाजे के पास खुरे में बैठी चावलों वाला देगचा धो रही थी। अभी भी इस वाक़े से बेखबर थी, लेकिन किसी भी लम्हे यह खबर उसके कानों तक भी पहुंचने वाली थी। मैंने मकान की अकबी दीवार फलांगी और एक ऐसी गली में आ गया जो कुछ आगे जाकर खेतों से जा मिलती थी। नीम तारीख गली में दौड़ता हुआ मैं चंद कदम ही आगे गया था कि कुछ आवाजें आईं और मेरे दाएं बाएं सवड्डे मियाँ के कारिंदे नमोदार हो गए। उनकी तादाद 10-12 से कम नहीं थी। 2-3 के हाथ में बंदूकें भी थीं और इतने ही लाठियों से मुसल्ला थे। गालिबन उन्होंने मुझे घर की दीवार फलांगते देख लिया था और साथ वाली गली में दौड़ते हुए मेरे सर पर पहुंच गए थे। वो 2 अतराफ से नमूदार हुए थे। मेरे अकब में सपाट दीवार थी और सामने एक जोहड़, शफक की स्याही माइल सुर्खी जोहड़ के पानी में मुनअक्किस हो रही थी। एक बच्चा 2 भैंसों को धकेल धकेल कर जोहड़ से बाहर निकाल रहा था। जोहड़ के किनारे कूड़े करकट के ढेर पर चंद बतखें बड़ी मतानत से एक कितार में चली जा रही थी। सब कुछ वैसे ही था जैसे मैं रोज देखता था।
صرف میں جانتا تھا کہ میرے سینے میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے اور میرے سر پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں بھاگ کر بطخوں کے درمیان سے گزرا، وہ کائیں کائیں کرتی دائیں بائیں لپکیں۔ میں نے جوہر میں چھلانگ لگائی اور اندھا دھند ہاتھ پاؤں چلاتا دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنے عقب میں وڈے میاں کے کارندوں کی غلیظ گالیاں سنائی دیں۔ ان میں سے چند نے میرے پیچھے بھی چھلانگیں لگا دی اور کچھ کلاوا کاٹ کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھے تاکہ اگر میں جوہر پار کر لوں تو مجھے روکا جا سکے۔ میرے جوہر پار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میرے پیچھے پانی میں کودنے والوں نے جوہر کے عین وسط میں مجھے دبوچ لیا۔ یوں لگا جیسے میں ایک دم فولادی ہتھوڑوں کی زد میں آ گیا ہوں۔ وہ مجھے مار رہے تھے، اٹھا اٹھا کر پانی میں پھینک رہے تھے اور ماں بہن کی بدترین گالیاں دے رہے تھے۔ میرے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھلنے لگا، میری قمیض پھٹ گئی اور غوطے کھا کھا کر دم آنکھوں میں آ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جوہر کے کناروں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں اور میری درگت بنتے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ذہن کو تکلیف کا اتنا احساس نہیں تھا جتنا بے عزتی کا تھا۔ یہ سوچ سہانے روح ہو رہی تھی کہ ابھی چند لمحوں میں میری نیک نام ماں کو اور میرے بیمار باپ کو میری حالت کا پتہ چلنے والا ہے۔ بڑے میاں کے کارندے مجھے کھینچتے ہوئے پانی سے باہر لائے اور بے دریغ پیٹنے لگے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں احتجاج کر رہا تھا، اپنی صفائی پیش کر رہا تھا یا انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ میں مزاحمت کر رہا تھا اور ابھی تک اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح ان کے نرغے سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ ایک سخت ہاتھ نے میرے پھٹے ہوئے گریبان کو دبوچ رکھا تھا۔ ایک ہاتھ کی نہایت ظالمانہ گرفت میرے بھیگے بالوں پر تھی، ایک ہاتھ شلوار کے نیفے میں تھا۔ یہ ہاتھ اور ایسے ہی کئی ہاتھ مجھے وڈے میاں کی حویلی کی طرف کھینچ اور دھکیل رہے تھے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، کچھ ڈری ہوئی نگاہیں تھیں اور کچھ تماشا دیکھتی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں اور نگاہوں میں ہر گھڑی اضافہ ہو رہا تھا۔ قصبے کی فضا میں جیسے کھلبلی مچ گئی تھی، دروازے دھڑ دھڑ کھل رہے تھے اور لوگ لپک لپک کر باہر آ رہے تھے۔ میرے ذہن نے پکار کر کہا، شاہجہاں، وہ جو سب کچھ تو ان گلی کوچوں میں دیکھتا ہوا آ رہا ہے آج تجھ پر بیتنے والا ہے۔ تیرے گلے میں جوتیوں کے ہار ڈالے جانے والے ہیں اور تجھ پر ملامت کے ڈونگرے برسنے والے ہیں۔ کیا تو نے کبھی تصور بھی کیا تھا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ ایک ڈراؤنا خواب ہو اور ابھی ایک چیخ کے ساتھ تیری آنکھ کھلنے والی ہو؟ کاش یہ ایک خواب ہو، کاش۔ میرے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ پھر میں نے خود کو وڈے میاں کی حویلی کے دروازے کے عین سامنے پایا۔ یہاں ایک طرف حویلی کا استبل تھا اور دوسری طرف نوکروں کی کوٹڑیاں دور تک چلی گئی تھیں۔ سامنے ایک چوک سا تھا جس میں لوہے کا ایک طویل پائپ گڑا ہوا تھا۔ ایک رسی کے ذریعے پائپ پر روشن لالٹین آویزاں کی جا سکتی تھی۔ رمضان شریف کے مہینے میں سحری اور افطار کے وقت اس پائپ پر مختلف رنگوں کی لالٹین آویزاں کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جاتی تھی۔ اس پائپ کے نیچے ٹین کی چھت والا ایک بوسیدہ کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑا ڈھول پڑا رہتا تھا جسے نوبت کہا جاتا تھا۔ یہ نوبت صرف خاص مواقع پر بجائی جاتی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلکوٹ کی یہ مشہور نوبت جس کی آواز 2 کوس تک جاتی ہے آج میرے لیے بجنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وڈے میاں کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہ حویلی کے بجائے اس گلی سے برآمد ہوا جو ہمارے محلے میں جاتی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا وہ اس وقت میری چچی سے مل کر آ رہا تھا۔ چچا اس وقت گھر میں نہیں تھا، وہ قصبے سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ ہوتا تو شاید میں اپنے عبرتناک انجام سے بچ جاتا، بچتا نہ تو میری سختی ہی کچھ کم ہو جاتی۔ لیکن وہ وڈے میاں سے نہیں ملا۔ وڈے میاں کی ملاقات صرف چچی سے ہوئی اور چچی میرے کیس کو جتنا سنگین بنا سکتی تھی اس نے بنا دیا۔ نہ مجھے اس سے رعایت کی توقع تھی اور نہ اس نے کی۔ وڈے میاں کے اختیار میں پھانسی دینا نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً میرے لیے موت کا پروانہ بھی جاری کرا لی تھی۔ اس کی زبان سے میرے لیے لفظ نہیں زہر میں بجھے ہوئے تیر نکلا کرتے تھے اور یہ بھلے وقتوں کی بات تھی۔ آج تو میں اس کی بیٹی کی قمیض پھاڑ کر آیا تھا، آج وہ برق بن کر مجھے خاکستر بھی کر دیتی تو کم تھا۔ وڈے میاں نے خون بار نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن خون آلود ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ نسل در نسل خون میں سرایت کرنے والا خوف ذہن کو جکڑ چکا تھا۔ میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی خود کو گناہ گار سمجھنے پر مجبور تھا۔ تاہم دل میں ایک آس بھی تھی، شاید وڈے میاں مجھ پر رحم کرے، میرے سفید پوش باپ کی کوئی نیکی کام آ جائے، میری تہجد گزار ماں کی کوئی دعا لگ جائے یا میری خاندانی شرافت کے کچھ رعایتی نمبر مل جائیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنے خاندان کی بیٹی کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد چودھریوں نے کسی کو معاف نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وڈے میاں کے ایک اشارے پر اس کے ڈشکروں نے مجھے اٹھا کر اوندے منہ پختہ فرش پر پٹک دیا اور تیل میں بھیگے ہوئے چرمی کوڑے سے
बेदुरेग मेरी खाल उधेड़ी जाने लगी। ये बड़ी जालिम मार थी। मुझे याद है मैं गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। बेइज्जती के एहसास पर जिस्मानी अजियत का एहसास गालिब आ चुका था। इस दिन मुझे पता चला था कि अच्छे भले जानदार लोग कोड़े खाकर बड्डे मियाँ के पाँव में क्यों लौटने लगते हैं और क्यों रहम की भीख मांगने लगते हैं। मैं उन्हें बुज़दिल समझता था, लेकिन आज पता चला था कि वो बुज़दिल नहीं बदनसीब थे। कोड़े की वो मार मुझे आज तक याद है और इस मार की चंद एक निशानियां भी मेरी पीठ पर मौजूद हैं।